عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس ربع مسکون میں رہ کر خداوند کو اپنی زندگی سے جلال دے سکوں۔ مسیحی زندگی اس دنیا میں وادی سائے موت سے گزرنا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے ہر لمحہ، ہر وقت، دکھوں میں، درد میں، مشکلات میں، بیماری میں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی سنگٹھن سے ہم گزر رہے ہوں، کسی بھی مشکل گھڑی سے، کٹھنائیوں سے گزر رہے ہوں، تو خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا خدا ہے۔ یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ وہ میرا ساتھی ہے، ایسا ساتھی جو کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، دیکھو میں اس عمر کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ حکم فرمایا کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے، اور یہ کہ جاؤ میرے لیے شاگرد بناؤ، اور ان کو تعلیم دو، اور ان کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، ان کو وہ سب احکام سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور دیکھو اس عمر کے انتہا تک، اس عمر کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو مسیحی زندگی جو ہے وہ صلیب سے شروع اور کوہ خداوند میں اس کا اختتام ہے۔ کوہ خداوند میں، جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کوہ خداوند ہے۔ ایک دن جب خداوند یسوع مسیح اوپر گئے، جلال کو گئے، تو فرشتوں نے آ کر شاگردوں کو بتایا، ٹکٹکی لگا کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اے گلیلیو ہو، یہی یسوع جو تمہارے آنکھوں کے سامنے اٹھایا گیا واپس ویسے ہی لوٹیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح ایک دن واپس لوٹیں گے۔ یہ ہے زندہ امید مسیحیوں کا، زندہ امید مسیحیوں کا۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم خدا کے منتظر رہیں، خدا کے اس دن کے منتظر رہیں، خدا کے فرزندوں کے دن کے منتظر رہیں، اور اس انتظار میں چلتے چلتے ہم نے عطر معرفت مسیح کو پھیلانا ہے۔ کیا پھیلانا ہے؟ عطر معرفت مسیح۔ ہم نے مسیح کی تعریف کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہی خداوند ہے، وہی یگانہ نجات دہندہ ہے، اس کے بغیر کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ تو آپ اگر کہیں اور کھوجتے ہیں نجات کو، کہیں اور کھوجتے ہیں حیات ابدی کو، تو خداوند یسوع مسیح کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ میں راہ، میں ہی سچائی اور میں ہی زندگی ہوں۔ کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا میرے وسیلے کے بغیر۔ ہیلو میرے خیال میں فون ریکنیکٹ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کلپ کے بعد فون کریں۔ ابھی ایک کلپ دیکھیں گے اس جگہ سے جہاں پر
ہم مرقس کی انجیل میں جب جائیں تو وہاں پر یوں پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دو کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہیں کیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں یقین نہیں کرتے، مگر خداوند یسوع مسیح جیتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا کلپ آج دیکھیں گے اسی راہ سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح ان دو بندوں کو دکھائی دیا، ان دو بندوں کو۔ لوقا کی انجیل اور اس کے 24 باب میں ہم ایک مقام کے بارے میں پڑھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کے دو پیروکار خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد بہت ہی دکھی ہوئے دونوں، اور دونوں اپنے گھر کی طرف چلتے بنے یروشلم سے اسی راستے، اور وہ بہت افسوس میں تھے کیونکہ ان کے منجی خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، تو بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی یہ سوچنے لگے کہ بھائی ہمارا جو مولا تھا جس کی ہم پیروی کرتے تھے وہ مصلوب ہوا، اسرائیل کا بادشاہ جس کے ہم منتظر تھے وہ مصلوب ہوئے، اب کیا ہوگا؟ تو لوقا کی انجیل اور اس کے 24 باب 13 آیت سے اگر میں پڑھوں، اور اسے ہم مرقس کی انجیل 16 باب 12 سے 13 آیت میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر اردو زبان میں میں یوں دیکھتا ہوں اسے، کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ یروشلم اس طرف ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، یعنی یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ خداوند نے ان سے سوال کیا۔ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، پھر ایک نے جس کا نام کلیپاس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح آج بھی ایسے لوگوں سے پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے بھائی؟ کہاں ہو تم؟ جیسے کہ باغ عدن میں کہا تھا، اور اب اماؤس کی راہ میں یہاں جب وہ چل رہے تھے اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے۔
لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا، تیسرا دن ہو گیا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے، جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی، سویرے ہی قبر پر گئی تھی۔ اور یہ ہم لوقا کی انجیل اس کے 24 باب اس کے پہلے حصے میں 12 آیت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتے کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یعنی کہ ایک بہت لمبا فاصلہ ان کے ساتھ چلتے رہے خداوند یسوع مسیح اسی راستے یروشلم سے آ رہے تھے، اور اسی راستے وہ اماؤس کی طرف جا رہے تھے، ان کے گاؤں یا ان کے قصبے کی طرف۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ اس راستے میں جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، ان پیروکاروں کے ساتھ چل دیے جب وہ مایوس ہو گئے تھے کہ وہ جو بہت بڑا نبی اور معجزوں میں اعلیٰ اور وہ جو استاد معظم ہے، اب وہ چلے گئے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ بھئی ہم میں سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ ہمیں حیران کر گئیں کہ وہ قبر پر گئے اور انہوں نے وہاں پر رویا دیکھا، اور رویا میں فرشتوں نے ان سے کہا کہ یسوع یہاں نہیں۔ اور جیسے کہ ہم کلام کے پہلے حصے میں 24 باب کے پہلے حصے میں لوقا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے یہاں تک کہ آپ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو، تو یہ سب باتیں وہ جانتے بھی تھے، تب بھی وہ مایوس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے یروشلم سے آ کر۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے ان کو مایوسی سے بچانے کے لیے ان سے تفتیش کی، تاکہ بالآخرہ وہ خداوند کے حقیقی پیروکار بنے، نہ صرف حقیقی پیرو بنے بلکہ ان کی خدمت میں بھی آگے آگے۔ اور وہ چلتے چلتے ان کے گھر کے نزدیک آئے، اور میرے لیے بہت خوبصورت یہی حصہ ہے اس انجیل میں، اس کہانی میں، اس داستان میں، اس حقیقت میں۔ 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے، یعنی ان دونوں کے گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ڈھنگ سے
انہوں نے ان کو یہ دکھایا کہ بھئی میں تو آگے ہی جا رہا ہوں تاکہ وہ کچھ کہیں. خداوند جانتا ہے، جیسے کہ خداوند نے باغ عدن میں آدم کو کہا ہے آدم تو کہاں ہے. خداوند جانتا تھا کہ آدم کہاں چھپا ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ پوچھتا ہے. وہ آسمانی باپ ہم سے اپنے بچوں کی طرح وہ پوچھتا ہے کہ وہ ان کے بچے کہاں ہیں. تو انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے. مجھے ایک گیت یاد آ رہا ہے، وجے بینیڈکٹ نے اسے ہندی میں گایا ہے، اصل میں یہ انگریزی میں ہے. Abide with me, Lord. یہ والا گیت جو ہندی میں ہے وہ ہے رہ میرے ساتھ اب ڈھلتی جاتی شام، اندھیرا بڑھتا پربھو کرو وشرام. یعنی خداوند ہمارے ساتھ آرام کرو، ہمارے گھر آؤ، پربھو کرو وشرام. خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی آپ سے مل کر بہت بڑی خوشی ہوئی، ہم غم میں نڈھال ہیں، مجبور ہیں، ہمیں رہنے دو کہ اکیلے رہیں. اور وہ اپنے گھر چلتے اور خداوند یسوع مسیح اپنی راہ لیتے، مگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے دعوت کیا کہ ان کے گھر آئیں. تو آئیے اس مقام میں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں پر وہ بیٹھے ان کے ساتھ بھوجن کرنے کے لیے، مزید گفتگو کرنے کے لیے. ان سے خداوند چاہتا ہے کہ ہم سے گفتگو کرے. آمین آمین. خداوند چاہتا ہے کہ ہم سے گفتگو کرے. میں یہ ایک دو جو وائس میل مجھے ملے ہیں یہ سننا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم دوسرا کلپ دیکھیں گے. وقت کم ہے، وائس میل سننے کے وقت آپ فون نہ کریں مہربانی کر کے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گڈ ایوننگ پاسٹر جی، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. پاسٹر جی میری پریئر ریکویسٹ ہے میرے بھائی وشال کے لیے کہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کے دل میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے اور وہ بہت درد میں ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند اسے برکت دے اور جلد سے جلد سے احتیاط کرے اور سارا عزت اور جلال و آنر خداوند یسوع مسیح کو ملے. آمین آمین آمین. اور میں پاسٹر ضرور جی دعا میں نے کروں گا کہنا تھا کہ میرے بھائی وشال وشال کے لیے. میں دل کے ضرور جو وشال کے لیے دعا طوفان ہے نا وہ کروں بند گا. ہے. تو پلیز پرے فار تو می بھائی، خداوند آپ سب میرے کو بھائی کے برکت لیے دے. کہ خداوند انہیں جلد سے جلد ٹھیک کرے. بالکل بہن، میں ضرور دعا کروں گا بھائی وشال کے لیے. اے خداوند میں اس وقت بھائی وشال کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو کامل چنگائی دے، ان کو چھو، ان کے بدن کو چھو اور ڈاکٹروں کو حکمت عطا فرما تاکہ تشخیص درست ہو سکے اور علاج درست ہو سکے. مگر سب سے بڑھ کر تو ان کو چھو اور شفا دے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہیلو ہیلو، السلام پاسٹر جی. سلام بہن جی. سلام بہن جی. آپ لائیو ٹی وی میں ہیں، بتائیں. ہیلو. جی پاسٹر، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، رشیدہ. خداوند آپ کو برکت دے بہن رشیدہ، فرمائیں. جی پاسٹر، میں نے دعا کروانی تھی کہ میں شروع سے خدا کے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں بیچ میں پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو میں اس کے لیے پرے کروانا چاہتی تھی. ضرور اور میں میرے دعا گھر میں کروں گا. کچھ میرے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں نے دعا کروانی تھی. ضرور بہن رشیدہ. اے خداوند میں تیرے اس خادمہ کے لیے، تیری اس بیٹی کے لیے جو وہ چاہتی ہے کہ تیری خدمت کرے، تو ان کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے خداوند. تو یہ سب ان کو مکاشفہ کر کہ کیسے کس طرح، اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، گھر کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی بندش ہے، خداوند یسوع مسیح کے
نام میں دعا کرتا ہوں خداون بندشوں کو خداون ختم کر، ان کی مشکل کشائی کر، ان کے ہاتھ تھام، ان کو برکت عطا فرما خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا۔ جی گاڈ بلیس یو پاس صاحب، بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا، میں ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، خداوند آپ کو اسی طرح استعمال کرے اور گہرے میں لے کے جائے۔ شکریہ بہن، بہت شکریہ، خدا حافظ آپ کا، خدا حافظ، خداوند آپ کو بھی برکت دے بہن، اور خوشی ہوتی ہے جب لوگ پروگرامز دیکھتے ہیں اور برکت ان کو ملتی ہے۔ تو ایک اور پیغام بھی سنیں گے، اس کے بعد کلپ دیکھیں گے۔ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو، میرا نام یوسف مسیح۔ آپ کلپ کے دوران آپ فون نہ کریں مہربانی کر کے۔ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر صاحب، میں اسپیشلی اپنے بھائی شمون کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ ان کے گلے میں رسولی ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے، اگر آپ دعا کریں تو خداوند معجزات کا خدا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے خاص طور پر برکت کی دعا کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ضرور میں شمون کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شفا دے، ان کو چھو اے خداوند، اور ڈاکٹروں کو حکمت عطا فرما، جو بھی دوا استعمال کرتے ہیں، جو بھی وسائل استعمال کرتے ہیں، ان سب کو برکت دے چھو، اور اس شخص کو، اس بھائی کو اے خداوند، شمون کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ان کو شفائے عاجل عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ آئیے میں کلپ دکھانا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اگر آپ بعد میں اس کلپ کے بعد فون کریں تو اچھا ہوگا۔ تو یہ وہ گھر ہے، اسرائیلی حکومت نے اس جگہ کو ٹورسٹوں کے لیے کھولا ہوا ہے تاکہ لوگ اس گھر کو دیکھنے جائیں جہاں پر وہ دو جو پیرو تھے خداوند یسوع مسیح کے، خداوند یسوع مسیح کو دعوت کیا کہ ہمارے ساتھ اب رہ۔ وہ روایت ہے کہ یہ وہی مقام ہے، جیسے کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں وہ دو اور خداوند یسوع مسیح اس گھر کے اندر بھوجن کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے۔ کیا ہی بھلا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے دعوت کریں کہ ہمارے گھر میں آئیں، بلکہ ہمارے بدن کے گھر میں، جو ہمارا دل ہے، جو ہمارا قلب ہے، اس میں اپنی بادشاہی بنائے، اس کو اپنا مسکن بنائے۔ ان دونوں نے دعوت کی، حالانکہ اب بھی ان کی آنکھیں بند تھی، اب بھی انہوں نے پہچانا تو نہیں، مگر پھر بھی جس مسافر کے ساتھ وہ گفتگو کرتے کرتے اس مکان تک آئے، پھر دعوت کیا کہ یہاں پر ان کے ساتھ رہے، اور جیسا کہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ خداوند اندر گیا، یہاں آئے تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا کہ ان کے ساتھ کون بھوجن کر رہا ہے، کس نے روٹی توڑا ان کے لیے، جیسے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، خداوند یسوع مسیح ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، وہ غائب ہو گئے ان کے نظروں سے۔ مگر
اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوئے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ بھوجن ضرور کیا۔ کیا ہی خوبصورت تصویر ہے یہ۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ بہت ہی غور سے سن رہے تھے خداوند یسوع مسیح کے جو انہوں نے ان سے باتیں کی، انبیاء سے، عہد عتیق سے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوتوں سے متعلق کہ وہ دنیا میں کیسے آئے اور سب ماجرا کے بالآخرہ وہ ان کے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے، سب باتوں کا، اور پھر تیسرے دن جی اٹھنے کے بارے میں سب باتیں ان سے کی، بہت راستہ طے کیا۔ بس وہ اسی گھڑی وہ وہاں پر ٹکے نہیں اس گھر میں۔ یہ ہے جب انسانوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان جاتے ہیں تو پھر ان کا آرام کرنا اس دنیا میں لازمی نہیں رہتا، بلکہ وہ جلد سے اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر وہ چلتے ہیں۔ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا کل حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا، روٹی توڑتے ہوئے کس طرح پہچانا۔ مسیحی عبادت میں روٹی کا توڑنا اور جام کو نوش کرنا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہاں پر ان کے لیے خصوصی طور پر خداوند خود ان کے ساتھ چلتے چلتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس مکان، اس گھر میں آئے اور ان کے ساتھ بھوجن کیا اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی بھوجن کرے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کا مہمان بنے، صرف مہمان ہی نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں کو کھول کر وہ آپ کا خداوند، آپ کا منجی بنے، اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ حاصل کریں، آپ خداوند کے خادمین کا درجہ حاصل کریں۔ خداوند یہ چاہتا ہے ہم سے۔ کیا آج آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مشارکت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس مقام سے میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوئے، مگر وہ تیسرے دن جی اٹھے، جیسا کہ تیسرے دن وہ عورتوں پر ظاہر ہوئے، جیسا کہ تیسرے دن ان 2 لوگوں کے ساتھ چل دیے سڑک پر، اس جادے پر، اس شہرا پر یا اس گاؤں کی طرف جس کا نام ایماؤس ہے، اور اس گھر میں داخل ہوئے جہاں پر میں کھڑا ہوں، کہتے ہیں روایت کے مطابق۔ تو خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے۔ بس اتنی سی دعا کرے، اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اے خداوند ان 2 اشخاص کی مانند میری بھی آنکھیں کھول تاکہ میں تجھے پہچان سکوں۔ اے خداوند میں ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں کہ تو میری خاطر صلیب پر جان دی، تو گاڑا گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ خداوند ہے۔ تیرے قیام میں میں قیام رکھنا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں آ، میرا خداوند اور منجی بن۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا یا کرتی ہوں، مجھے صاف و پاک کر،
خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ تیری شیرین آواز میں سنتا ہوں خدا، بلاتی پاس اس چشمے کے صلیب سے جو بہا، آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے صاف کر اس چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص۔ خداوند آپ کو برکت دے اس مقام سے، اماؤس سے۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، آمین۔ آمین آمین آمین۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں خواہش کرتا ہوں جو اگلا کلپ میں دکھانے جا رہا ہوں اس دوران آپ ضرور فون کریں۔ آپ لائیو نہیں ہوں گے مگر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، سوالات ہیں تو کلپ کے دوران آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک وائس میل ہے۔ پاسٹر جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پاسٹر جی میرا نام سویرا گلزار ہے اور میں پاکستان سے ہوں اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا مجھے کامیاب کرے۔ میرے پیپر ہونے والے ہیں اور خدا مجھے کامیاب کرے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ ضرور بہن سویرا، خداوند میں بہن سویرے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند بہن سویرا گلزار تیری خادمہ اور بیٹی کے لیے، اے خداوند دعا کرتا ہوں بہن سویرا کے لیے کہ تو ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما، حضوری ذہن عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ ہیلو ہیلو، ہاں بہن جی، آپ لائیو شو میں ہیں؟ ہاں لائیو شو میں ہیں، آپ بات کریں۔ سلام پاسٹر۔ سلام بہن جی۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام آپ کو بھی سلام۔ پاسٹر جی میں ٹیکس لاوا کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں جی پاسٹر جی میں نے نا اپنے پاپا کے لیے دعا کروانی تھی، ان کی نا طبیعت خراب ہے تو ضرور ان کے لیے میں دعا کروں گا۔ ہاں جی، اور نا میرے بھائی کے لیے، اس کو نا اولاد نہیں ہے تقریباً 5 سال سے، اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے۔ ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند میں اس وقت اس بہن کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو چنگائی بخش، ان کو چھو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اور ان کے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اے خداوند تو ان کی بھی مشکل کشائی کر، ان کا ہاتھ تھام اے خداوند، ضروریات کو، اس گھر کے ضروریات کو پوری کر خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ شکریہ بہن جی۔ تو فون کالز آ رہے ہیں مگر میں کلپ دکھانا چاہتا ہوں آپ سب کو، تو میں آپ کا فون جو ہے وہ لائیو شو میں نہیں لے سکتا، یہ آخری فون ہے جو میں لائیو شو میں لوں گا۔ ہیلو ہیلو، آپ لائیو شو میں ہیں، بات کریں مہربانی کر کے کیونکہ وقت کم ہے۔ متاسفانہ آپ جب فون کرتے ہیں تو ضرور بات کریں کیونکہ وقت کم ہے۔ آئیے آخری کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور کلپ کے دوران اگر آپ فون کریں تو اچھا ہوگا۔ میرے خیال میں فون کٹ گیا اس وجہ سے۔ ہیلو ہلو، میں کوٹا بلوچستان سے بول رہی ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن۔ ہاں جی بہن حمیدہ جی ہاں جی میں سن رہا ہوں۔ جی میں دعا کرنا چاہتی ہوں، میری بیٹی بھی بہت کرتی لڑائی، اپنے شوہر نے چھوڑا، کافی عرصہ ہو گیا، ادھر ہی بیٹھی ہے میرے پاس، تو بیٹی بھی ہے، پھر آیا سی، پھر ان کا شوہر چھوڑ کے چلے گیا، پھر ان کو بس لڑائی جھگڑا بہت کرتی ہے، اتنا بولتی، بہت گالیاں دیتی ہے، تو ان کے لیے دعا کرنا۔ تو میرے لیے، میں بیمار رہتی ہوں، میری ٹانگیں سجیاں، تو دل دا بھی بڑا ضرور میں دعا کروں گا، ضرور بہن میں دعا کروں گا۔ میں کلپ دکھانا چاہتا ہوں، آپ کلپ کو دیکھیں اور میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا اس دوران۔
میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ خداون نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ یہاں کھڑے ہو سکوں. آپ میرے بائیں طرف ماؤنٹ آلیو باغ زیتون کو، یا وہ پہاڑی جسے اسنشن کی پہاڑی، یعنی خداوند یسوع مسیح جب اٹھائے گئے اوپر، جب وہ آسمان کو چلے گئے اس وعدے کے ساتھ کہ واپس لوٹیں گے، اور پھر بیت عنیا، مریم، مارتھا اور الیعازر کا شہر. لوقا کی انجیل میں اور اس کے 24 باب میں ہم یوں پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے شاگردوں پر آخری بار ظاہر ہوتا ہے. 50 آیت سے اگر میں پڑھوں تو لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیت عنیا کے سامنے تک باہر لے گیا. بیت عنیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو بیت عنیا سے یوں کر کے وہ آئے یہاں اوپر. یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، ماؤنٹ آف آلیو، باغ زیتون، خداوند کا وہ مقدس مقام جہاں سے وہ اٹھایا گیا، جہاں سے وہ اوپر گئے، آسمان پر اٹھایا گیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے 51 آیت میں 24 باب لوقا کی انجیل، اور لکھا ہے وہ یعنی ان کے شاگرد جو ہیں اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ یروشلم ہے، یروشلم شہر اس طرف ہے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے اٹھائے گئے اور وہ چلے گئے، ہم متی کی انجیل میں اور اس کے آخر باب میں یوں پڑھتے ہیں. خداوند کا کلام فرماتا ہے، 28 باب متی کی انجیل اور اس کے 16 آیت سے اگر میں پڑھوں، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اگر آپ وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں بیت عنیا کے بالکل پیچھے، وہ گلیل ہے. دریائے گلیل بھی وہی ہے، وہ گلیل ہے. اور جو پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ یردن ہے. تو گلیل جو ہے وہاں پر آپ کے ہوئے بیت سیدا، آپ کے ہوئے کفارناہوم اور ٹائبیریس اس طرف وغیرہ، سارے کے سارے اس طرف ہیں. اور اس طرف جو ہے یہ جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت عنیا ہے. مارتھا، مریم اور الیعازر کا گھر وہاں پر ہوا کرتا تھا. تو لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. یوں آ کر اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، ناموں سے نہیں، کیونکہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک خدا ہے، بپتسمہ دو. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. کیا خوبصورت وعدہ اور حکم ہے.
ہم مسیحیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جائیں دنیا بھر میں اور شاگرد بنائیں۔ ہم نے کسی کو مسیحی نہیں بنانا ہے، شاگرد بنانا ہے۔ مسیحی بنانا روح القدس کا کام ہے، خداوند کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے شاگرد بنانے ہیں، دوسروں کو بلانا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، وہ مسیحی بن جائیں، یعنی مسیح کے پیرو بن جائیں، اور ان کو ان احکام کے متعلق تعلیم دے جس کا ذکر کتاب مقدس میں ہوا ہے، جسے خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان سب کی تعلیم ان کو دینا ہے۔ اور لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک، یہاں پر میں اس ترجمے سے متفق نہیں، حقیقت میں اس عمر کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور جب ہم اعمال رسولاں یا رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 6 آیت سے پہلے باب اور 6 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یوں لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، سب نے پوچھا شاگردوں نے، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ وہ منتظر تھے، سارے کے سارے یہودی منتظر تھے، اب بھی یہودی منتظر ہیں، مگر ان کا مشیخہ، ان کا مزایا، ان کا مسیح آ گیا، مگر ان کی آنکھوں پر اب بھی پٹیاں ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اس شہر کے لیے، کیونکہ خدا نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے دعا کریں تاکہ یہ اپنے مسیح کو جان سکیں، اور ہمیں دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ خداوند دنیا کے لوگوں کے آنکھوں کو کھولے، تاکہ وہ اپنے منجی، نجات دہندہ اور خداوند یسوع مسیح کو جانے۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور معیادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ کب یسوع مسیح آئے گا، کب اس کی بادشاہی یہاں پر مسلط ہوگی، یہاں پر قیام ہوگا اس کی بادشاہی کا۔ ان باتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں مسیح ابھی آئے گا۔ کئی ایسے مسیحی عالم الہیات ہیں، تھیولوجنز ہیں، جو وہ حساب لیتے ہیں کہ مسیح کب آنے والا۔ ایسے جھوٹے لوگ بہت گزر چکے ہیں، ہمیں ان پر دھیان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ خداوند نے واضح کہا ہے کہ ان باتوں کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ باپ کے پاس رکھی ہوئی چیز ہے، یہ اس کی مرضی اس کے وقت کے مطابق ہونی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم حساب کتاب لگا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی جگہ بٹھا سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے وہ یہ حکم ہے۔ دیکھیں لکھا ہے ان چیزوں کا جاننا، اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور معیادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ 8 آیت میں ہم پڑھیں گے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، جب یہاں سے خداوند یسوع مسیح اٹھائے گئے، اس کے بعد ہم پینٹیکاسٹ کا دن دیکھیں گے جو دوسرے چیپٹر میں، دوسرے باب میں ہے۔ اس وقت روح القدس ان پر نازل ہوا۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے وعدہ دیا کہ ایک استاد، ایک رہنما، ایک معلم میں بھیجوں گا جب میں جاؤں گا۔ تم اکیلے نہیں رہو گے، یتیم نہیں رہو گے، بلکہ ایک اور آئے گا جو تمہاری تسلی کا باعث ہوگا، تمہیں سکھائے گا، تم میں رہے گا، تمہارے ساتھ، تم میں رہے گا اور تمہارے ساتھ۔ ہم لوگوں کے دلوں میں خداوند روح القدس رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ پولس رسول اسی وجہ سے فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح مقدس کا گھر ہے؟ اسے پاکیزہ ہم نے رکھنا ہے، اسے مقدس ہم نے رکھنا ہے، لازمی ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ہمارے لیے کیا لازمی ہے کہ ہم جانیں؟ یہ نہیں کہ یسوع کب واپس آئے گا،
کب اس کی بادشاہی یہاں پر مستقر ہوگی ہمارے لیے یہ لازم ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، یہ شہر جہاں میں کھڑا ہوں، اسی جگہ یروشلم جس میں باغ زیتون ہے اور عبادت گاہ ہے خداوند کا، یہ سب جگہ یروشلم، اور پھر تم یروشلم اور تمام یہودیہ اس طرف، سارے کے سارے یہودیہ، تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، یعنی پاکستان تک، افغانستان تک، ہندوستان تک، بنگلہ دیش تک، نیپال تک، آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک، سارے کے سارے دنیا، چین تک، اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ کب اس کی بادشاہی مستقر ہوگی یہاں پر آ کر، کب وہ آئے گا، یہ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ ہمیں خدا کی جگہ نہیں لینی ہے، وہ کرسی خالی نہیں، وہ ایک ہی شخص کی کرسی ہے، خدا کی ہے، ہماری نہیں۔ ہمارا مقام خداوند نے مقرر کیا ہے کہ ہم گواہ ہوں گے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے وہاں، بالکل وہیں سے، وہ جو چوٹی ہے وہاں سے، یہ کہہ کر وہ ان کے، یعنی شاگردوں کے 500 سے زیادہ لگ بھگ یہ لوگ تھے گواہ، ان کو دیکھا کہ وہ اوپر اٹھائے گئے، لکھا ہے ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے، یعنی بادلوں نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہننے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، خدا کے ملائک، خدا کے فرشتے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، وہ ہے گلیل، وہاں سے آئے تھے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح سے پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند اپنے کلام کو برکت دے، خدا ہمیں برکت دے کہ ہم اس کلام کو جانیں، سمجھیں، خصوصاً مسیحی لوگ جو ہیں، مسیح کے پیرو جو ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ کب خدا آئے گا، ہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ خداوند نے کہا، اے خداوند جلد لوٹ آ، جیسے کہ مکاشفے میں لکھا ہے، مگر یہ کہ وہ کب آئے گا، اس کا حساب و کتاب ہمیں اس سے کام نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا 8 آیت میں، پہلے باب میں، اعمال رسولاں میں، کہ جب روح القدس تم پر آئے گا، ہم مسیحیوں پر آئے گا۔ وہ آ گیا، وہ 2000 سال پہلے آ گیا۔ اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اسی وقت، ترنت، فوراً، immediately، ترنت، فوراً، اور اسی وقت ہمیں روح القدس کا بپتسمہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہم پر نازل ہوتا ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے مسیحی زندگی جئیں اور کیسے گواہ ہوں، نہ صرف یروشلم میں بلکہ سارے یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، افغانستان تک، ایران تک، تاجکستان تک، ازبکستان تک، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا تک، ہر جگہ ہمیں اس کے گواہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے خدا کا عظیم حکم ہمارے لیے، سب انسانوں کے لیے،
ہم نے یہ پیغام خداوند کی انجیل کی منادی کرنی ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دیکھو خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جیسے کہ ملائک نے، فرشتوں نے کہا کہ اے گلیلیو، اے گلیلی مردو، کیا دیکھ رہے ہو ٹکٹکی لگا کر اوپر؟ یہی یسوع جو اوپر اٹھا لیا گیا ویسے ہی واپس آئے گا۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ، دوت سے مراد ہے فرشتوں کے ساتھ، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، یعنی خداوندوں کا خداوند، پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے۔ اور وہ دن آنے والا ہے، مگر اس دن تک ہمیں اس کے گواہ کے طور پر اس زمین پر قدم رکھنا ہے اور اس کے انجیل کی منادی کرنا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں یہیں سے دعا کرتا ہوں، جہاں باغ زیتون ایک طرف، بیت عنیہ جہاں پر لازرس کو، الیعازر کو خداوند یسوع مسیح نے 4 دن ہوئے مرے ہوئے قبر میں دفن ہوئے، کفن ہوئے، الیعازر نکل جا، وہ نکل گیا، زندہ ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں، گلیل دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے مشکلات کو حل کرے، خداوند آپ کا ہاتھ تھامے رکھے اور آپ خداوند کے ہاتھ کو تھامے رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بیماری ہے آپ کے گھر میں، خداوند چنگائی بخشے، خداوند آپ کو برکات سے مالا مال کرے، مگر اس برکات سے زیادہ مالا مال کرے۔ دھن دولت تو جاتی رہیں گی، ان چیزوں کو تو جو خدا کے پیچھے نہیں ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو تو دنیا کے لوگ کھوجتے ہیں۔ ہمیں خدا کی عدالت، خدا کی راست بازی، اس کی بادشاہی کا کھوج ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اس برکت کو آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ خداوند آپ کو وہ قوت بخشے کہ حتیٰ اگر مفلسی بھی آئے، مشکلات بھی آئے، مصائب بھی آئے، تب بھی آپ خدا کے پیچھے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں اور اس کے گن گائیں اور لوگوں کے سامنے اس کے گواہ بنیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور خداوند آپ کو واقعی طور پر برکت دے۔ بھائی آشیش مسیح، پریز دا لارڈ کہتے ہیں بھائی آشیش، خداوند آپ کو مزید آشیش دے، برکت دے۔ پریز دا لارڈ۔ یقینی طور پر فادی گل بھائی، پاسٹر جی میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد جیسی برکت سے نواز دے، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔ اے خداوند، میں فادی گل بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی اے خداوند حیات تیرے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند تو ان کو اولاد کی جو برکت ہے وہ عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ آمین، آمین اور آمین۔ اور شاہ زیب اقبال آمین کہتے ہیں۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ میرے خیال میں بھاگ رہے ہیں کامنٹس جو ہیں وہ فادی ہاللویا، جے یسوع دی، بالکل جناب، جے یسوع دی۔ خداوند تانوں برکت دے۔ اور خرم شہزاد آمین کہتے ہیں اور ہاللویا کہتے ہیں۔ اور گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو ٹو بھائی خرم شہزاد۔ اور ندھی میسی آمین کہتی ہیں، بہن ندھی، خداوند آپ کو برکت دے۔ پلیز پرے فار مائی ہیلتھ۔ اے خدا، میں بھائی خرم کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت،
تو ان کو شفائے عاجل عطا فرما، ان کو چھو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے پاس اس وقت نہیں، میں فون کال نہیں لے سکتا کیونکہ 1 منٹ ہے میرے 1 یا 2 منٹ ہے میرے پاس۔ آپ پروگرام کے بعد ضرور فون کریں، جیسے کہ آپ نے کلپ کے دوران فون کیا اور میں نے جواب دیے، بہت شکریہ۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ بھائی شہزاد کو شفائے کامل عطا فرما۔ اس وقت میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میرے مسلمان بھائی بہن عید منا رہے ہیں، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں حقیقی عید آج آ جائے۔ حقیقی عید وہ ہے جب لوگ خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر قبول کرتے ہیں۔ اے خداوند تو یہ ممکن فرما اے خداوند کہ لوگ جو ان کلپوں کو دیکھتے ہیں، پیغام کو سنتے ہیں، تو ان کے دل اے خداوند ان کے دل کو چھو، تاکہ ان کے دل کے دروازے کھل جائیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر قبول کر لیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ اے خداوند دعا کرتا ہوں ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خصوصاً آج جو ہندوستان سے فون کیے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت عطا فرما۔ ان ممالک کو جتنے بھی ہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، تاجکستان جو ہمارے ہمسائے میں ہیں، چین جہاں پر لوگ خداوند سے دور ہیں، پرے ہیں، خداوند تو مسیحیوں کو وہاں پر استعمال کر تاکہ لوگ تجھ خدائے زندہ کو جانیں اور قبول کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ بھائی آشیش مسیح، گاڈ بلیس یو اینڈ یوز یو ابنڈنٹلی۔ بھائی خداوند آپ کو بھی برکت دے، خداوند آپ کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ تو یہ پروگرامز ضرور دیکھیں۔ اگلے ہفتے ہم دوبارہ قرون حتین جائیں گے اور وہاں سے پھر خدا کا کلام سنیں گے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائیں۔ ان پروگرامز کو ضرور شیئر کریں۔ بھائی آپ بعد میں فون کریں کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس۔ پروگرام کے بعد میں آپ کا فون ضرور لوں گا۔ خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو، آمین۔